بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے اندر شہادت کی تمنا اور خواہش لے کر اس آرزو کی چاہت کے لیے، شہادت پانے کے لیے، اس مقام کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کی ملاقات کے لیے ہر ایک میدان کے اندر، ہر ایک مقام کے اندر اس بات کا اظہار کرتے رہے، اور یہ ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے بہت سے مارکوں میں شریک ہوئے، اور ان میں خطرناک ترین قسم کے مواقع پر پہنچ کر بھی بے جگری کے ساتھ لڑے، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ ایران کے مشہور شہر تزتہ کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل فارس ایک نہایت مضبوط قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ مسلمان مجاہدین نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ یہ محاصرہ ایک طویل شکل اختیار کر گیا، ایک لمبے عرصے اور زمانے تک چلا گیا۔ آخرکار اہل ایران بہت زیادہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے قلعے کی دیواروں سے لوہے کی زنجیروں کو لٹکانے لگے، جن کے سروں کو لوہے کی کنڈیاں لگی ہوئی تھی، ان کو گرم کر کے، ان کو تپا کر انگاروں کی مانند کر دی گئی۔ وہ نوکیلی اور گرم کنڈیاں مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتی اور ان میں پھنس کر رہ جاتی۔ ایرانی اوپر سے ان زنجیروں کے ذریعے انہیں اپنی طرف کھینچتے، اور ان کنڈیوں میں پھنس کر مسلمان یا تو شہید ہو جاتے یا پھر شدید زخمی ہو جاتے۔ انہی میں سے ایک کنڈی حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں بھی دھنس گئی۔ یہ دیکھتے ہی حضرت براء قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور بڑی شدت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس زنجیر کو پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے جسم کو اس سے نکالنے کی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے، اور دونوں ہاتھ اس انداز سے جلے کہ ان کے ہاتھوں سے گوشت علیحدہ ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس کنڈی کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ خود زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کا گوشت اور ہڈیاں دونوں علیحدہ ہو چکی تھی۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تھی، اور ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی۔ ان کی دلی تمنا اور خواہش پوری ہو گئی۔ وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے جس تمنا کو لیے ہوئے پھر رہے تھے، وہ اللہ نے پوری کر دی، اور وہ اس میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور اللہ کے دیدار کی قیمتی نعمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ان کو نصیب ہو گئی۔ اللہ رب العالمین حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور کو جنت الفردوس میں خوش و خرم رکھے، اور انہیں سر سبز و شاداب تر و تازہ رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے منور کرے۔